بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں جہاں موجود ہو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، آپ کو جب ٹائم ملے آپ مغرب اور عشاء کے درمیان اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور جو میری بہنیں کہتی ہیں ہم بہت سارے وظائف کرتی ہیں پر ہماری حاجات قبول نہیں ہوتی، وہ آج مغرب کی نماز کے بعد کچھ منٹوں کا وظیفہ ہے، اسے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو ضرور کریں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام بندشوں کو دور کر دے گا۔ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام دے دیتے ہیں، تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتے جو اس بندے کے تمام حاجات کو پورا کر دو، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کر دو، اگر یہ شہرت مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، اس کو عطا کر دو، اس کے گھر کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں دور کر دو۔ تو فرشتے اس کی تمام تنگ دستیاں اور تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کے رزق میں اتنی برکتیں پیدا ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ آج مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہفتے کے اندر بہت اچھا رشتہ آ جائے گا۔ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گی، آپ کی تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جن بچوں کے اب پیپر ہو رہے ہیں، وہ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مغرب کی نماز کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی قرضے سے نجات چاہتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو اور قرضوں کو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ رب العزت آپ کے قرض سے نجات عطا کر دے گا، آپ کے پیسوں کا بندوبست کر دے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ ہر روز پھر مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام تنگ دستیوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو میری بہن بھائی کئی سالوں سے بیمار پڑے ہیں، وہ صحت یابی چاہتے ہیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ۔ اگر آپ دل کے مریض ہیں، اگر آپ کو کینسر ہے، اگر آپ بلڈ پریشر ہیں، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر جب آپ یقین کرتے ہوئے کسی عمل کو کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو اسی وقت قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، آپ چاہے نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تب وقت نہیں ہے، عشاء ہونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، غیب سے اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اسے باوضو ہو کر کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت
حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بند کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ یا اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنا آرام اور سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام بے سکونیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے قرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کرنے والی ذات۔ جب آپ یا رحمانو کو پڑھتے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، آپ کے تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے، بندشوں کو دور کر دیتا ہے، قرض سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آخر پر 1 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی اللہ پاک کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔